أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 تا 82 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اوحینا، ہم نے وحی کی، الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی، یہ کہ میرے بندوں کو لے کر چلیں، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، پس لے چلیں ان کو راستے پر، سمندر کے اندر، فی البحر یبسا، سمندر کے اندر جو خشک ہے، لا تخاف درقا، نہ خوف کر دشمن کے پکڑنے جانے کے، لا تخاف درقا، نہ خوف کر دشمن کے پکڑنے کا، ولا تخشا، اور نہ ہی خوف کر سمندر میں غرق ہوئے جانے کا، فَأَتْبَعَهُمْ، بس ان کا پیچھا کیا، فرعون نے، بجنودہ، اپنے لشکروں کے ساتھ، فغشیہ، پس
ان کو ڈھانپ لیا، من الیم، سمندر کی موجوں نے، ما غاشیہ، جو ان کو ڈھانپا گیا، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وَمَا هَدَى، اور سیدھے راستے کی رہنمائی نہ کی، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، تحقیق ہم نے تمہیں نجات دی، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، وواعدناکم، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا، جانب الطور الایمن، طور کے طور کی دائیں طرف کا، ونزلنا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم المن والسلوى، تمہارے لیے من اور سلوہ کا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس میں تم سرکشی نہ کرنا، اور اس میں تم سرکشی نہ کرو، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، پس اترے گا تم پر میرا غضب، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس شخص پر اترا میرا غضب، فَقَدْ هَوَى، پس تحقیق وہ ہلاک ہوا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک البتہ میں بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے توبہ کی، وَآمَنَ، اور ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے عمل کی، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر ہدایت پر قائم رہا۔ مصر میں جب فرعون نے اپنے ملک بھر کے جادوگروں کو میدان میں جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے 72,000 جادوگروں سے میدان سج گیا، بھر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے مقابلے کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ لوگوں کا ہجوم اور رشک، مقابلہ ہوا، مقابلے میں جادوگروں کو شکست ملی اور اللہ کا پیغمبر کامیاب ہوا، غالب آ گیا، اور 72 کے 72,000 جادوگر مسلمان ہو گئے، سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی اور جادوگروں میں کچھ کو سولی پر لٹکایا اور کچھ اس کے ظلم سے بچے، اور اس کے بعد بجائے یہ کہ فرعون اس کرشمے کو دیکھ کر، اس معجزے کو دیکھ کر فرعون اور اس کی کابینہ ایمان لے آتی، ایمان لانے کے بجائے مزید اکڑ گیا اور دھمکی دینا شروع کی، اور بنی اسرائیل کو بہت زیادہ اس نے ستانا شروع کیا، اذیتوں میں ڈالنا شروع کیا، تکلیفوں میں ڈالنا شروع کیا۔
تو اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ، راتوں رات بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر وادی سینائی کی طرف چلے جائے، وادی تی کی طرف چلے جائے، وادی سینائی کی طرف چلے جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیلیوں کو لے کر راتوں رات آپ نکلے۔ بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنایا رکھا تھا، محنت مزدوری کے کام تمام جو ہے محنت کش کام ان غلاموں سے، بنی اسرائیل کو جو غلام بنا رکھا تھا ان سے کروایا کرتے تھے۔ کھیتی باڑی، گھروں کی صفائی، محنت مزدوری سب کچھ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات مصر سے لے کر نکلے، اور جب بحر کلثم کے پاس پہنچے تو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی مار۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اپنی لاٹھی ماری، بحر کلثم کے اندر 12 راستے بن گئے، اور پانی کی بڑی بڑی دائیں اور بائیں جانب لہریں دیوار بن کر کھڑی ہو گئی اور راستہ خشک ہو گیا۔ 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے، اور میں پہلے بتلا چکا یہ ساری تاریخ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں سے کی اولاد بنی اسرائیل کی صورت میں ابھری۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، 12 بیٹوں سے 12 قبیلے اور بہت بڑی ایک تعداد بن گئی، اور 12 قبیلوں کے لیے بحر کلثم میں میرے رب نے 12 راستے بنا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ان راستوں سے بحر کلثم کو عبور کر وادی تی میں پہنچ گئے۔ اب فرعون کو بھی پتہ چل چکا تھا بنی اسرائیل کا، تو فرعون اپنے لاؤ لشکروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے پیچھے آیا، اپنے وزیر حامان کو آگے کر دیا لشکر کے، اور خود پیچھے ہو گیا، اور لشکر کا اگلا حصہ سمندر میں خشکی کو دیکھ کر گھوڑے ڈال دیے اور ان راستوں پر لشکر چل پڑے۔ پہلا دستہ آگے چلا گیا، ابھی سمندر بحر کلثم کے بیچوں بیچ پہنچے تھے، اور آخر میں فرعون پہنچا، اور اب فرعونیوں میں سے کوئی پیچھے نہ تھا، سب کے سب بحر کلثم کے بیچوں بیچ پہنچ گئے۔ ان خشک راستوں کو دیکھ کر اللہ پاک نے سمندر کو حکم دیا کہ آپ چل پڑ، اور سمندر چل پڑا، اور تمام کے تمام لشکر جو فرعون کے تھے سمندر میں غرق ہو گئے۔ فرعون اس وقت اللہ کو پکارنے لگا، اللہ کے ہاں آہوزاری کرنے لگا، آہو بکا کرنے لگا، اور کہنے لگا میں ایمان لایا اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے بنی اسرائیل کے رب میری مغفرت کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، میں بخشش کی دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اب فرعون بڑی ہی آہوزاری کرنے لگا، آہو بکا کرنے لگا، اور توبہ طائب ہونے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب یہ منظر تھا جب فرعون کا سارا لشکر بحر کلثم میں غرق ہو گیا، اور فرعون جب اللہ کے سامنے آہو بکا کرنے لگا تو بڑا ہی عجیب سا منظر تھا، اور مجھے ڈر لگا کہ اس بدبخت نے بڑا ظلم کیا تھا، بڑی ہی اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی کہ یہ اللہ کو اس پر رحم نہ آ جائے اور اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ تو میں نے مٹی میں بھری اور اس کے منہ میں ڈال دی،
یعنی گارا سے گارا اس کے منہ میں ڈال دیا کہ اس کے منہ سے مزید الفاظ نہ نکل سکے. اللہ پاک نے اس فرعون کو پانی کے اندر غرق کیا، اور غرق کرنے کے بعد اس کی جب جان نکلی تو اس کو سمندر نے اللہ کے حکم سے باہر کنارے پر پھینک دیا اور قیامت تک کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا. تو یہ تو فرعون کا انجام ہوا. اب بنی اسرائیل آگے پہنچے بحر کلثوم کو عبور کرنے کے بعد وادی تی کے اندر. یہ وادی تی آج کل کے جغرافیہ میں اس کا نام وادی سینا ہے، اور یہ اس کا رقبہ 36,000 میل لمبا ہے اور چوڑا 24,000 میل ہے، اور سطح سمندر سے 5,000 فٹ بلند ہے. سطح سمندر سے یہ وادی سینا. اب یہاں پر یہ حضرات پہنچے اور یہاں 40 سال گزارے. اب جب اس میدان میں پہنچے، لا یہاں سایہ دار درخت تھے کہ جس کے سائے میں لوگ بیٹھ سکتے. نہ پینے کے لیے پانی تھا اور نہ ہی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز تھی. تو اللہ پاک نے ان بنی اسرائیلیوں پر آسمان کا بادل سائے کے طور پر اسے حکم کر دیا کہ دھوپ ان پر نہ آئے اور سائے میں رہے. اور ان کے لیے اللہ پاک نے جنت سے کھانے اتارے، من کی صورت میں، سلوا کی صورت میں. من کھیر نما ایک میٹھی چیز تھی، سلوا بٹیر کا کھانا تھا، جنت سے ان کے لیے اترتا تیار ہو کر، اور یہ لوگ اپنی بھوک مٹا لیا کرتے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر پر اپنی لاٹھی مارے تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے. آپ نے لاٹھی ماری اور چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے نکلے. 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ پانی کا انتظام میرے رب نے فرمایا. 40 سال یہ لوگ وادی سینا میں رہے. اب یہاں سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا اصل ٹھکانہ نہیں ہے، ہم لوگوں کا اصل ٹھکانہ ارض مقدس ہے. اور اس وقت یہ زمین ارض مقدس، شام، کنعان، اردن، لبنان، یہ سب کے سب علاقے فلسطین کے علاقے ایک ہی علاقے تھے اور سب ارض مقدس کے علاقے تھے. آج کل لبنان الگ ہو گیا، اردن الگ ہو گیا، اور اسرائیل نے فلسطین کے اکثر حصے پر قبضہ کر لیا اور یہودی وہاں پر قابض ہو گئے. اور وادی سینائی جو ہے اس کے کچھ حصے پر جو ہے یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا. پھر مصر والوں نے کچھ ہمت دکھائی اور ان سے وہ قبضہ چھڑایا. ابھی بھی جو تیل کے ذخائر ہیں ان پر اکثر حصے پر ان یہودیوں کا قبضہ ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اصل ٹھکانہ تمہارا یہ نہیں ہے، اصل رہنے کی جگہ تمہارے لیے ارض مقدس فلسطین کا علاقہ، سارا علاقہ اردن لبنان ایک ہی تھا. ان بدبختوں نے یہودیوں نے ان لوگوں نے اپنی سازشوں کی بنا پر اس علاقے کو بہت سارے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اب یہ الگ الگ بہت سارے اس میں ملک بن گئے، جبکہ یہ سارا علاقہ شام کا علاقہ کہلاتا ہے، ارض مقدس کہلاتا ہے. بہرحال فرعون جب بنی اسرائیل سے یہ بات کہی گئی تو فرمایا کہ وہاں جانا ایسے نہیں کہ تم آرام سے ارض مقدس میں پہنچ جاؤ. وہاں ایک قوم ہے اور اس قوم سے تم نے جہاد کرنا ہے، اور جہاد کے نتیجے میں تمہیں وہ ارض مقدس وہ زمین ملے گی اور وہاں تم رہ سکتے ہو. اب قوم کہنے لگی کہ ہم تو اس طرح نہیں جائیں گے اس علاقے میں، ہم پہلے اس علاقے کی تحقیق کریں کہ وہ علاقہ کیسا ہے. تو مشورے کے ساتھ 12 لوگوں کا انتخاب ہوا. وہ 12 لوگ ارض مقدس میں پہنچے کہ وہاں جا کر دیکھے ان لوگوں کی جو وہاں رہتے ہیں، ظالم لوگ ہیں، ان کی چھاؤنیاں کیسی ہیں، ان کی فوج کیسی ہے، لڑنے کے ان کے آلات کیسے ہیں. ذرا جا کر وہاں پر جاسوسی کرے اور وہاں کا جو ہے سروے کرے کہ وہ علاقے کے لوگ لڑائی میں کیسے ہیں، اور جو ہے ان کے علاقے کے اندر فوجی چھاؤنیاں کتنی ہیں، اور رہنے سہنے کے ان کے کیا حالات ہیں. تو کس طرح کی یہ قوم ہے. وہ 12 لوگ وہاں سے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ہدایت جاری کی کہ وہاں جانے کے بعد جو بھی حالات تم دیکھو تو تم نے قوم کو آ کر نہیں بتلانے، تم نے ہم دونوں بھائیوں کو آ کر بتلانے
کسی اور کو نہیں بتلانے. لیکن وہ 12 لوگ جب آئے تو سوائے 2 لوگوں کے باقی 10 لوگوں نے قوم کو آ کر سارے حالات بتلا دیے اور کہا کہ وہ بڑے جنگجو ہیں, بڑے ہی لڑاکو ہیں, ان سے ہمارے لیے لڑنا بہت مشکل ہے, ان سے جہاد کرنا بہت مشکل ہے. اب قوم جو ہے ضد پر اڑ گئی, ہم تو نہیں جائیں گے, جانا ہے, لڑنا ہے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ تو جا, تیرا رب جائے, ہم تو یہی پر بیٹھے, تم جا کر لڑو اور لڑائی کے نتیجے میں جب وہ علاقہ اس علاقے پر فتح حاصل کر لو تو ہمیں بلا لینا, بھی آ جائیں گے. ایسی بدبخت قوم تھی یہ. میرے رب نے ان کے یہ الفاظ قرآن میں محفوظ فرما لیے اور فرمایا کہ ان لوگوں نے کس طرح عجیب انداز میں موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, اے موسیٰ تو جا, تیرا رب جائے اور تم جا کر لڑو ان لوگوں سے. تو اللہ پاک نے اس وادی سینائی کو ان کے لیے ایک عذاب کی سزا کی صورت کی شکل میں بدل دیا کہ 40 سال یہ لوگ وہیں پر بھٹکتے رہے. لیکن پھر بھی اللہ نے ان پر رحم فرمایا. بھٹکتے رہے, علاقے میں بند ہو گئے, وہاں سے نہیں جا نہ سکے جب تک کہ یہ جہاد کے لیے تیار نہ ہوئے. تو اللہ پاک نے ان کو سزا بھی دی, سزا کے ساتھ جنت کے کھانے بھی اتارے, پانی کے چشمے بھی ان کے لیے جاری فرمائے, آسمان سے بادل کی بھی ذمہ داری لگا دی کہ تو نے ان پر دھوپ نہیں پڑنے دینی, ان پر سایہ رکھنا ہے. تو 40 سال اس طرح ان لوگوں نے اس زمین پر گزارے. تو اللہ پاک نے یہ سارے حالات آیات کریمہ میں بیان فرمائے. تو کیا فرمایا, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا, اور البتہ تحقیق ہم نے وحی کی, إِلَىٰ مُوسَىٰ, موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ لے چلو بعبادی میرے بندوں کو, فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا, لے چلے آپ ان کو ایک راستے پر, فِي الْبَحْرِ جو سمندر کے اندر ہے, یبسا یعنی خشک راستوں پر ان کو چل ڈال دو, لَا تَخَافُ دَرَكَ, نہ خوف رکھنا فرعون کے پکڑے جانے کا کہ فرعون یہ گرفتار کر لے بنی اسرائیل کو اور اس کی لوگ فوج جو ہے گرفتار کر لے. تو فرمایا کہ کسی بھی طرح کا کوئی خوف نہیں کرنا. درکا کا معنی پا لینا, پکڑ لینا. تو فرمایا کہ پکڑے جانے کا تم خوف نہ کرنا, پہنچ جانا, یعنی لشکر تم تک پہنچ جائے اور تمہیں پکڑ لے, اس چیز کا تم نے خوف نہیں کرنا. ولا تخشا, اور صرف اس پانی کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ پانی کے اندر تم لوگ غرق ہو جاؤ گے, لاٹھی مارو, اس پانی میں 12 راستے بنیں گے اور ان خشک راستوں سے تم اپنی اس منزل تک جا پہنچو گے اور یہ سمندر تم یہ دریا عبور کر دو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور غرق ہونے کا تم ولا تخشا, خوف نہ کرنا. آپ نے ایسا ہی کیا, لاٹھی ماری, 12 راستے بنے اور آسانی کے ساتھ تمام کے تمام بنی اسرائیل باہر منزل کو عبور کر گئے. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ, اور دوسری طرف فرعون جو تھا اس نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. وما ہدا, اور ان کو ہدایت کے راستے پر نہ چلایا. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, قد انجیناکم, تحقیق ہم نے تمہیں نجات دی, من عدوکم, تمہارے دشمن سے, یعنی فرعون اور اس کے لاؤ لشکر سے. ووعدناکم جانب طور الایمن, اور ہم نے تم سے وعدہ کیا طور کے جائے طرف سے, طور کے جائے طرف دائیں جانب کی طرف ہم نے تم سے وعدہ کیا کہ تم وہاں پر تمہیں جو ہے اللہ رب العزت تمہیں واضح مقدس میں پہنچائے گا. ان لوگوں سے تم جو ہے مقابلہ کرو گے جہاد کے نتیجے میں. اور ایک وعدہ یہ بھی فرمایا کہ تمہیں تورات ملے گی, تمہیں احکامات اس میں ملیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے. تو بہرحال ونزلنا علیکم المن والسلویٰ, اللہ پاک ان آیات کریمہ میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو نعمتیں بنی اسرائیل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی تھی. ان نعمتوں کا تذکرہ کہ اللہ پاک نے تمہیں ایک تو فرعون سے نجات عطا فرمائی, اس کے ظلم اور ستم سے, تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی تم لوگوں کے لیے. اور دوسری طرف یہ کہ تمہارے لیے جنت کے کھانے اترے من اور سلوہ کی صورت میں. تو فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم,
کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کی صورت میں دی، ولا تطغوا فیہ، اور سرکشی نہ کرنا اس زمین میں، فیحل علیکم غضبی، وغرنہ تم پر اترے گا میرا غضب، ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس شخص پر میرا غضب اترا فقد ہوا، تحقیق وہ ہلاک ہوا۔ جس پر اللہ کا غضب اتر گیا اللہ پاک نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ آپ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ اس میں یہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم لوگوں کو ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر چلانا کہ جن پر جو لوگ گمراہ ہوئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے یہودیوں کا اور نصرانیوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ دعا کو اس اندر نماز کے اندر شامل کر دیا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے رب سے یہ دعا کرو، اے اللہ نہ تو یہودیوں کے راستے پر چلانا اور نہ ہی نصرانیوں کے راستے پر چلانا کہ یہودیوں پر اللہ تیرا غضب نازل ہوا اور نصرانی وہ گمراہ ہوئے، تو دونوں ہی اللہ رب العزت کے باغی ٹھہرے، تو دونوں ہی کے راستے پر چلنے سے تم پناہ مانگو کہ اے اللہ نہ یہودیوں کے راستے پر چلا نہ نصرانیوں کے راستے پر چلا۔ کمزور ایمان والا بھی نماز اگر پڑھے گا تو یہ دعا ضرور کرے گا، امیر بھی، غریب بھی، طاقتور بھی، کمزور بھی، جو بھی مومن ہے مومنہ ہے وہ نماز کے اندر یہ دعا کرے گا۔ پھر سے امید کیوں رکھی جائے کہ ان یہودیوں کو اپنا دوست سمجھا جائے، ان نصرانیوں کا اپنا محسن سمجھا جائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یا ہرگز تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ آپس میں تو یہ یہودی نصرانی دوست بن سکتے لیکن تمہارے دوست کبھی نہیں بن سکتے، تمہارے ساتھ محسن مخلص کبھی نہیں ہو سکتے۔ آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، کبھی یمن پر حملہ ہو رہے، فلسطین پر تو 2 سال سے حملہ کیا ہوا ہے، اور ہزاروں بچوں بچیوں کو عورتوں مردوں کو انہوں نے ان کا قتل عام کیا ہوا ہے، اور بھوکا ان کو تڑپا رہے، پیاسا ان کو تڑپا رہے، نہ بچوں کو دیکھتے، نہ عورتوں کو دیکھتے، نہ بوڑھوں کو دیکھتے، نہ جوانوں کو دیکھتے، نہ مساجد کو دیکھتے، نہ ہاسپٹلوں کو دیکھتے، نہ ہی جو ہے خیموں کو دیکھتے، نہ ہی جو ان سے لڑ ملے، نہ ان جو ہے بے آسرا لوگوں کو دیکھتے، بھوکے پیاسے آٹے کے ٹوڑے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے جاتے تو ان پر فوراً ایک گولہ برسا دیا جاتا ہے، بم مار دیا جاتا ہے، ایک زخمی کو پکڑ کر محفوظ جگہ کی طرف لے کر جاتے تو فوراً گولیوں سے ان کو بھون دیا جاتا ہے۔ ایسی بدبخت کی قوم ہے، لیکن جتنے یہ ظلم اور ہر درمی کر رہی ہے اتنی ہی بزدل قوم ہے۔ تو مسلمانوں کا ایمان کمزور ہے کہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، پوری دنیا کے مسلمان خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے عملی طور پر یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ خاموش زندگی جو بسر ہو رہی ہے ایمان والوں کی، تو یہ بھی اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دے رہی ہے۔ یہ عذابات جو آ رہے سیلابوں کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں، اور آسمان سے بجلی کی صورت میں، تو یہ جتنے بھی عذابات آ رہے یہ مظلوم فلسطین کا ساتھ نہ دینے کی بنا پر اور اللہ رب العزت کے قوانین کے خلاف ورزی کرنے کی بنا پر ہم یہ اللہ کے عذابات کو ہم لوگ دعوت دے رہے۔ تو جب تک پوری قوم اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی کی دعا نہیں مانگے گی، اس وقت تک ان عذابات سے بچنا ناممکن ہے۔ تو اللہ پاک ابھی ڈرا رہے، دھمکا رہے کہ ابھی سمجھ جاؤ وقت ہے، اگر نہ سمجھے تو جو ہے تم سب ہلاک ہو سکتے ہو۔ تو اللہ پاک ہر ایک کو متنبہ فرما رہے، خبردار فرما رہے۔ تو یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے نہ تو لوگوں کو راست پر چلنے دیا اور نہ خود چلے، اور اپنی قوم کو بھی گمراہ رکھا، اور بنی اسرائیلیوں پر بھی ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھاتے رہے۔ تو میرے رب نے فرمایا وَمَن يَحْمِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، جس شخص پر میرا غضب نازل ہوا فقد ہوا، وہ ہلاک ہوا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ میرے رب نے کامیابی کے 4 طریقے بتلائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کامیابی اور کامرانی کے خوشنودی الہی کے 4 طریقے بتلائے۔ پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، مغفرت کی دعا کرنا، رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یہ پہلا طریقہ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی،
माफी मांगी और ईमान ले आए। दूसरा तरीका, नादिम हो गए, शर्मिंदगी आ गई और गुनाहों पर, अगर काफिर है तो मुसलमान हो गया, यहूदी है मुसलमान हो गया, नसरानी है मुसलमान हो गया, यहूदी है मुसलमान हो गया, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स तौबा ताइब हो गया और तौबा एहसास उसके अंदर पैदा हो गया, दीन की समझ उसके अंदर आ गई और वो आमना, फिर वो ईमान ले आया। दूसरी चीज, वो ईमान ले आया। पहले नंबर पर तौबा कर ली, दूसरे नंबर पर ईमान ले आया, तीसरे नंबर पर वो अमिल सालिहा, ईमान के तकाजे पूरे किए, यानी नेक अमल करने शुरू कर दिए, बुरे कामों से अपने आप को बचाए रखा। सुम्मा तदा, फिर तौबा करने के बाद, ईमान लाने के बाद और अच्छे अमल करता रहा, यानी इस पर कायम रहा, ईमान पर कायम रहा, सुम्मा तदा, हिदायत पर कायम रहा, तो ऐसा शख्स कामयाब है। ऐसे शख्स के मेरा रब तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, ऐसे शख्स से मेरा रब मग़फ़िरत फरमा देगा, बख्शिश फरमा देगा। तो यह है असल कामयाबी की जिंदगी की राह अख्तियार करने वाला, जिसके अंदर ये चार चीजें पाई जाए। पहली चीज गुनाहों पर नदामत, दूसरी चीज अल्लाह पर दिल से इकरार, जुबान से इकरार और दिल से तस्दीक के साथ अल्लाह पर ईमान लाना, वअमिल सालिहा, नेक अमल करते रहना, सुम्मा तदा, और नेक अमलों पर दबाव इख्तियार करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन अमल क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन और अफजल अमल यह है कि तुम ऐसे ही नेकियां करो कि जो करो चाहे थोड़ी लेकिन करो हमेशा, करो चाहे थोड़ी लेकिन करो हमेशा। अल्लाह पाक ने जितने भी अहकामात नाफिज फरमाए, ऐसे नहीं है कि इंसान उन पर अमल ना कर सके, क्योंकि अल्लाह खुद फरमा रहा है, जिसने पैदा किया, जब आप कोई भी टीम, कोई भी शख्स कोई मशीनरी तैयार करता है, उसे पता है कि ये मशीनरी किस नहज तक काम कर सकती है, इस पर कितना आप लोड डाल सकते हैं, आप कितना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसके वसअत और ताकत से बढ़कर आप इस पर बोझ डालेंगे तो ये मशीनरी खराब हो जाएगी, ये तबाह हो जाएगी, ये बर्बाद हो जाएगी। तो ये इंसानों को भी पता है, जो इंसानों ने जो चीजें तैयार की है, गाड़ियां तैयार की है, हेलीकॉप्टर तैयार की है, हवाई जहाज तैयार किए, आप रोजे तैयार की है। आप देखते नहीं, जब जाते हैं जहाजों में सफर करते हो, उम्रे के लिए जाते हो, वो कहते हैं भाई इतना सामान अलाउ है, इससे ज्यादा नहीं है। अब हर सवारी की तो जो उसमें जहाज में सफर कर रहा है उसको पता है कि 500 सवारियां इस जहाज में बैठ सकती है, और इन सवारियों पर अगर 30-30 किलो सामान होगा तो इस इतनी सवारियों पर इतना सामान आएगा, तो सवारियों का अपना वजन और उनका सामान का अपना वजन, तो पता कि ये मैक्सिमम इस लोगों का और इनके सामान का इस जहाज में इतना जो है वजन आएगा, इससे ज्यादा डालेंगे तो ये नुकसानदेह है, ये नुकसानदेह। तो जिन्होंने जहाजों को तैयार किया उनको भी पता है कि हद से ज्यादा लोड इस पर डालेंगे तो ये तबाह हो सकते हैं, ये गिर सकते हैं। तो जिस रब ने हम लोगों को पैदा किया, उसे नहीं पता कि हम नमाजें पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, उसे नहीं पता कि हम रोजे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, उसे नहीं पता कि हम ज़कात अदा कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसे नहीं मालूम कि हम हज अदा करने की ताकत हमें होगी या नहीं होगी। अल्लाह पाक ने हमें पैदा करने के बाद हमें पर अहकामात वो नाफिज फरमाए कि जिन पर हम आसानी से अमल कर सकते हैं। हर मर्द, हर औरत, हर जवान, हर बूढ़ा आसानी के साथ उन पर अमल कर सकता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह फरमा रहा है किसी भी नफ्स पर अल्लाह पाक ने उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डाला। नमाजों का हुक्म हुआ, तुम बीमार हो आसानी पैदा कर दी, कोई जख्मी है तयम्मुम का हुक्म दे दिया, मुसाफिर है आधी नमाज का हुक्म दे दिया, और जो है इसी तरह पर हज के लिए जा रहा है उसके लिए शराइत पर फरमा दी। अगर ये शराइत पाई जाएंगी तो हज करना इस पर फर्ज होगा, अगर ना नहीं होगा। ज़कात का माल है, सारे माल पर फर्ज नहीं फरमाई, 2.5% ज़कात के माल कुल माल में से 2.5% मिकदार ज़कात की फर्ज फरमाई। रोजे हैं, आप पर 24 घंटे के रोजे फर्ज नहीं फरमाए कि आपने फजर के वक्त सुबह सादिक के वक्त रोजा रखा, अगले दिन सुबह सादिक तक आप भूखा प्यासा रहना आपके लिए लाजिम नहीं। अल्लाह पाक ने जो है सुबह सादिक से लेकर आप लोगों पर गुरूब आफताब तक का वक्त माह रमजान के रोजों का
مقرر فرمایا۔ تو یہ ماہ رمضان کے روزے صرف سال بھر میں ایک مرتبہ مردوں پر عورتوں پر اللہ پاک نے فرض فرمائے، تو کون سا ایسا حکم ہے میرے رب کا جو تمہارے لیے عمل کرنا مشکل ہو؟ کون سا ایسا حکم ہے؟ کوئی ایسا حکم نہیں ہے، چند ایک فرائض احکامات ہیں۔ ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جن پر آپ نے عمل کرنے سے رکنا ہے، جن پر آپ نے عمل کرنے سے رکنا ہے۔ مثلا سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ بولنا ہے، بولنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن بولنا کیا ہے؟ سچ، جھوٹ نہیں۔ بولنا کیا ہے؟ سچ، جھوٹ نہیں۔ دوسرا کیا؟ رشوت نہیں لینی۔ مال کمانا ہے لیکن حلال طریقے سے، رشوت کے ذریعے نہیں لینا۔ مال کمانا ہے حلال طریقے سے لیکن سود کے ذریعے نہیں لینا۔ مال کو بیچنا ہے، چیزوں کو بیچنا ہے لیکن 2 نمبر طریقے سے نہیں۔ ادنا